وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور آذان دینے والے کے لیے ہر تر اور خشک چیز اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیں، کیونکہ آج 4 جنوری ہے، ورلڈ بریل ڈے، یعنی لوئی بریل کے نام سے منسوب یہ دن ہے۔ بصارت کی نعمت سے محروم افراد کے رسم الخط یعنی بریل کا عالمی دن ناظرین آج منایا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے ایک انتہائی ممتاز ترین ہستی کی بارگاہ میں آج ہم چلیں گے۔ یعنی اس دنیا میں ذہن میں رکھیے بہت سی ایسی شخصیات آئیں جو بصارت سے محروم تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بصیرت کا خزانہ عطا فرمایا تھا۔ لہٰذا بصارت سے محروم مگر بصیرت کی دنیا کے شہنشاہ اور خوش بختیوں کے آسمان کے انتہائی روشن ستارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پیارے، اسلام کے اولین دور میں اسلام قبول کرنے والے، السابقون الاولون کا تاج اپنے سر اقدس پر سجانے والے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا شرف پانے والے، اصحاب صفہ کے بزم نشین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا اعزاز پانے والے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کو یہ عظیم الشان اور لازوال شرف حاصل ہوا کہ اس کائنات میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے۔ یعنی صبح قیامت تک جتنی آذانیں گونجتی رہیں گی، اس آذان کی ابتدائی آوازوں میں جس ہستی کی آواز شامل ہوئی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، جن کو یہ شرف ملا کہ رمضان المبارک میں ان کی آذان اختتام سحر کا اعلان ہوتی تھی، اور اس کے بعد لوگ کھانا پینا بند کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا اولین دور دیکھا، جو رشتے میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی چچازاد بھائی ہیں، مکی قریشی صحابی ہیں۔ چونکہ ابتدائے بعثت میں سرزمین مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے، اسلام، بانی اسلام اور مسلمانوں پر گزرنے والی ہر تکلیف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتوں میں رہی ہیں۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین گو کہ ظاہری آنکھوں سے یعنی محروم تھے، مگر چشم دل آپ کی مکمل طور پر نورانی تھی اور کھلی ہوئی تھی، اس لیے مکے میں جیسے ہی اسلام کا نور چمکا وہ کفر کی تاریکی سے باہر نکل آئے، اور ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص قرب آپ کو حاصل ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لحاظ رکھتے تھے، اور کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی بڑی خاطر مدارت ہوا کرتی تھی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم تھا ناظرین کہ اذن ہجرت کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی شان میں جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے آسمان سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے باقاعدہ وحی لے کر نازل ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد میں شرکت کی حسرت بھی ایک عجیب حسرت تھی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حسرت کو اتنا مقبول فرمایا کہ باقاعدہ وحی الہی کے ذریعے سے جو مجبور افراد تھے ان کو استثناء دیا گیا، اور پھر وہی جو جہاد کا ایک خاص فرض کا ایک طریقہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزید اس میں رفت عطا فرمائی، یعنی اس حکم سے ان کا ولولہ جہاد کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ چنانچہ نابینا ہونے کے باوجود کبھی کبھی جنگ میں آپ شریک ہو جایا کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھ کو علم دے کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا کر دیا کرو، میں نابینا ہوں اس لیے بھاگ
بھاگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ کی لڑائی میں دیکھا کہ زرہ پہنے ہوئے تھے اور سیاہ جھنڈا آپ تھامے ہوئے تھے۔ یہی وہ خوش بخت ہیں ناظرین کہ فدائیت اور جانثاری کا تصور ناظرین آپ کے اندر اس حد تک موجود تھا کہ کوئی بھی کیفیت آ جائے، بس ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو یوں کہیے کہ اپنا فدا کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی اتنی محبت تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اتنا ٹرسٹ کیا کرتے تھے کہ جب کائنات کے تاجور بنفس نفیس جہاد کے لیے تشریف لے جاتے اور اکابر مہاجرین اور انصار آپ کے ساتھ موجود ہوتے تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن وہی بات ہے آپ کی بصیرت کا نور کچھ اور ہی تھا، سرکار علیہ السلام باقاعدہ اپنا سب آرڈینیٹ بنا کر آپ کو مدینے میں منتخب کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ناظرین میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، 13 مرتبہ تقریباً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیابت کا شرف آپ کو عطا فرمایا۔ یعنی آپ ذرا ٹرسٹ کا لیول دیکھیے، آج دنیا جو ہے 1450 برس کے بعد معذور افراد کے حقوق کی بات کرتی ہے، میرے سرکار علیہ السلام نے 1450 برس پہلے صرف معذور افراد کو حقوق نہیں دیے بلکہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ان تمام افراد کو حقوق کے ساتھ ساتھ وہ پریویلیج دی، وہ اسٹیٹس دیا، وہ مقام دیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی کہ سرکار علیہ السلام نے اگر مدینہ چھوڑا ہے اور اپنے پیچھے کسی کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور عبادات کا شوق آپ کا کیا تھا، کمال تھا صاحب کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا گھر دور تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ جماعت کے لیے ہر وقت مچلا کرتے تھے، آغاز کرتے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی بھی تعارف نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب تشریف فرمائے، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب تشریف فرمائے، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں جی، سب سے پہلے علامہ صاحب ذرا سننے والوں کو یہ بتلائیے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر تعارف تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن اور سرکار علیہ السلام خود جو ہے وہ صحابہ کا پیش کرتے ہیں، اس تعارف میں حصہ ڈالیے، دوسرا آپ کا سلسلہ نسب بتائیے اور ساتھ ساتھ جو ابتدائی دور میں جو آپ داخل اسلام ہوئے جتنی پریشانیوں سے گزرے وہ ذرا بتائیے، اور پھر مدینہ پاک ہجرت جو انسٹنٹ آپ نے فیصلہ کیا بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، جب ہم کسی شخصیت کی قدر و منزلت اور شرف و کرامت کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت، ہماری ممدوح شخصیت جو ہے وہ اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے تقویٰ کے اعتبار سے، اپنے زہد کے اعتبار سے وہ ممتاز اور ممیز ہے اور اسلام میں زیادہ قریب ہے۔ اور اسلام کے اندر جو شرف و کرامت اور جو فضیلت کا معیار ہے وہ اس طرح ہے کہ جو شخصیت جتنی رسالت امام علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا جو ہے وہ شرف و کرامت ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی وہ ممتاز اور ممیز اور نمایاں ہوگی۔ یقیناً بہت بڑی بات ہے، جس طرح انبیاء کی فضیلت مسلم ہے، جس طرح انبیاء کی فضیلت مسلم ہے، اسی طرح صحابہ کی بھی درجہ بندی کر دی گئی، ان کی فضیلت بھی مسلم ہے۔ باعتبار نبوت تمام انبیاء برابر ہیں لیکن فضیلت کے اعتبار سے درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی، بالکل ایسا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہہ کے فرما دی۔ اسی طرح مسلم ہے فضیلت ان صحابہ کی اور ان کی درجہ بندی، جس میں سب سے پہلے تو ہمارے خلفائے راشدین آتے ہیں اپنی ترتیب کے اعتبار سے، اس کے بعد آتے ہیں جی السابقون الاولون، پھر وہ صحابہ جنہوں نے 40 کی تعداد میں ہجرت کی، مہاجرین آتے ہیں، اس کے بعد پھر بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، شرکائے بدر، شرکائے احد اور صاحبان قبلتین ہیں، شرکائے صلح حدیبیہ ہیں، یہ درجہ بندی سے آتی ہے۔ ایک بات بڑی یعنی اظہر من الشمس ہے کہ تمام اس کائنات کے اغواس، اقطاب، اولیاء، صلحاء، نقباء، متقین، صالحین سب جمع ہو جائیں، ان کی ساری عبادات کو بھی جمع کر لیا جائے تو وہ کسی ایک صحابی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ان کی عبادات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور وہ جس نے حالت ایمان میں ایک لحظہ محبت کے ساتھ میرے نبی کی زیارت کر لی، ان کے برابری کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ شخصیات جنہوں نے ساری زندگی جن کی نگاہیں رخ مصطفیٰ پر ٹھہری رہیں، ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت عبداللہ ابن مکتوم یا عمر بن ابن مکتوم بھی آتا ہے، دونوں نام روایات کے اندر آتے ہیں، معروف جو عبداللہ ابن مکتوم ہے، عبداللہ ابن مکتوم بن زائد بن اسم بن حرم بن رواحہ بن حجر بن عدی بن معیس بن عامر بن لوئی القرشی،
یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے، اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کے آپ چچا زاد ہیں۔ بعض روایات میں مامو زاد بھی آتا ہے، لیکن معتبر روایت چچا زاد کی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کی کنیت سے اس قدر معروف ہوئیں کہ ان کا جو حقیقی نام تھا وہ حقیقی نام جو ہے وہ گم ہو گیا یا وہ بہت کم لیا جاتا تھا۔ آپ کے نام سے زیادہ معروف تھیں۔ ام مکتوم نام ان کا عتیقہ تھا، بنت عبداللہ بنت انکشا بنت عامر بنت بن مخزوم، یہ ان کی سلسلہ نسب آتا ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر مطلب آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ آپ کے آگے آ جاتا ہے، یہ بڑی ایک مختلف بات ہے کہ اپنی والدہ، آپ کی والدہ آپ کے نام سے، جو اپنی والدہ کے نام سے، ورنہ نارملی ظاہر ہے والد کا نام لگتا ہے، والد کا نام لگتا ہے۔ اب جب قبول اسلام کے حوالے سے دیکھیے کہ وہ دور ایسا کٹھن دور تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی کو قائل اور کنونس کرنا کسی ایک بات پہ وہ مشکل ہو جاتا ہے، کوئی جا کے کسی سے کہہ دیا جائے کہ اپنا ایمان وہ چھوڑ دو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ بالکل ایسا۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ کو جب دعوت اسلام ملی تو آپ نے فوراً اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس وقت اسلام قبول کیا جب اوائل دور تھا، آپ سابقین الاولون میں سے ہیں، بالکل ایسا، اور مہاجرین میں سے بھی ہیں جنہوں نے شروع میں ہجرت کی، اور آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے ہجرت فرمائی آپ نے۔ اور میں سمجھتا ہوں جنید صاحب اپنی فیملی کو چھوڑنا، آج ہمیں اگر دوسرے شہر میں جاب کرنا پڑ جائے تو ہمیں ہوم سکنس ہو جاتی ہے، ہم ہوم سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی جا کے کہہ دیا جائے کہ اپنا پورا وطن ہی چھوڑ دیا جائے اور چھوڑ کے ہمیشہ ہجرت کر جائیں، آپ کو جب حکم ملا، انسٹنٹ آپ کو آرڈر جب ملا کہ آپ ہجرت کر جائیں، آپ نے فوراً ہجرت کی اور آپ تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ مقام میں نے جب کیٹیگوریکلی بیان کیا کہ آپ وہ مہاجرین جو تھے ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور سابقین الاولون میں سے بھی ہیں۔ اچھا، پھر آپ مؤذن رسول بھی ہیں، اور آپ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، فرمایا بلند آواز میں اذان کہا کرو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک وہ ساری اللہ کی مخلوق جو ہے اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی یہ مؤذنین اپنی قبروں سے اذان کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ اللہ، یعنی ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور فرمایا کہ میرے رب کا دست قدرت ان مؤذنین کی پشت پر ہوتا ہے، ان کی ایمان کی ہر چیز گواہی دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے کہ اذان کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ باہم برسر پیکار ہو جائیں۔ یعنی ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کوئی مطلب وقت ہی نہیں دیتے معاذ اللہ، مطلب ظہر اثر مغرب خاص طور پہ، بلکہ عشاء ایون مارکیٹس میں ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہی بات وہ جو جملہ حدیث پاک کا کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے ان تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ گواہی دیں گے، ایمان کی گواہی دیں گے، اس مؤذن کی ایمان کی گواہی دیں گے، یعنی جس جگہ، اور تمام مخلوق گواہی دے گی، چاہے وہ اس میں پرندے ہیں چاہے وہ چرندہ جو بھی ہیں، سب اس کی ایمان کی گواہی دیں گے۔ لیکن یہ تو ایک کامن مؤذن کی شان ہے، اور جس کو خود نبی کریم علیہ السلام نے خود مؤذن مقرر کر دیا ہو اس کا اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اور دوسری بات آپ نے ہجرت فرمائی، مہاجرین کی تو بہت ہی فضیلت ہے، جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں اپنی اولاد کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، سارا کچھ تج کر دینا دین اسلام کی خاطر، اس سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور رسالت امام علیہ السلام سے جب سوال کیا یا رسول اللہ مجھے فرما دیجئے کہ میں کون سی نیکی جو سب سے بڑی ہو، تو آپ نے فرمایا علیک بالہجرت، ہجرت کرو، فإنہ لا مثل لها، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ آپ مہاجرین میں سے بھی آپ شامل ہیں۔ اچھا، یہ حقیقت ہے، یہ کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پروفیسر صاحب، کہ کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ آج اگر آپ کسی کو کہیں نا صاحب کہ آپ کے جو اپنا جاب ہے وہ مثال کے طور پر لاہور سے کراچی شفٹ کر دی گئی ہے، وہ 10,000 بار سوچے گا کہ صاحب یہ کیسے پاسبل ہے، میں بچوں کی ایجوکیشن ہے، اسکول ہے، کالج ہے، گھر بار ہے، دیگر چیزیں ہیں، میری ماں ادھر ہے، میرا باپ، میں کیسے چھوڑ کے جاؤں صاحب، یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں۔ لیکن ہجرت کا اتنا بڑا اسٹیپ جو ہے وہ بلا مطلب یوں کہہ رہی بلا تامل حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنا اختیار کیا۔ اچھا، پھر قرآنی آیات کا آپ کے حق میں اتر جانا، بتائیے ذرا اس بارے میں بھی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، آج جن ہستی کا ذکر ہم یہاں کرنے بیٹھے ہیں، جنید صاحب صحابی جو ہوتا ہے تعریف اس کی یہ ہے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھ سے آپ کی زیارت کر لینا حالت ایمان میں، لیکن جن صحابی کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ نور بصارت کے بجائے نور بصیرت کے ساتھ صحابی بنے، اللہ، اور پھر یہ ایسے صحابی بنے کہ جن کے اوپر نور بصارت والے بھی رشک کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی شان میں اور آپ کی تسلی و تشفی کے لیے سورہ عباسہ اس کی ابتدائی 10 آیات آپ کی شان میں نازل کی۔ اللہ، واقعہ یہ تھا
کہ ایک بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رؤسائے قریش جن میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل سمیت کچھ رؤسا تھے، ان کے ساتھ آپ محو تبلیغ تھے، ٹھیک ہے، گفتگو فرما رہے تھے اور تبلیغ دین کے لیے کام ہو رہا تھا۔ اسی دوران میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ تشریف لے آتے ہیں، اور آپ نے آتے ہی ان کی جو ظاہری صورتحال تھی اور جو ماحول تھا اس کو نہیں دیکھا، اور بغیر اجازت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب بظاہر جو ماحول چل رہا تھا اس کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہاد کرتے ہوئے کہ رؤسائے قریش کے ساتھ تبلیغ دین کا کام ہے اور اس کو کنٹینیو بات کو میں کر لوں، تو بات جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل کرتے اس وقت تک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو یہ واپسی جو آپ کی تھی اس کے اوپر اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ شاید کہ یہ میرا ایک بندہ جس کے دل کے اندر اخلاص اور دین کے ساتھ محبت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ آپ کی تسلی و تشفی کے لیے اللہ رب العزت نے ان آیات کا نزول کیا اللہ کہ جب مخلص لوگ اور ایمان رکھنے والے لوگ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ نے ان کے اوپر رؤسا کو جن کے اندر محبت رسول اور محبت دین نہیں ہوتی ان کو ترجیح نہیں دینی۔ اب جنید صاحب اچھا یہاں بھی پہلو حب رسول کا یہ اللہ بھی جو ہے اپنے محبوبی کی محبت یہ اللہ رب العزت کا کمال تھا۔ اس میں میں عرض کرتا ہوں جنید صاحب کہ 3 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلو یہ ہوتا ہے پہلا کہ آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو اس گفتگو میں سرداران قریش کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، یقیناً اگر اس وقت وہ گفتگو نہ ہوتی دوبارہ شاید وہ میسر نہ آتے، ایک پہلو یہ تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ ان کو جو دعوت دی جا رہی تھی وہ ایمان کی دی جا رہی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو جو تھا وہ تعلیمات دین سکھانے کی بات تھی۔ اب کیونکہ یہ اصحاب صفہ میں سے بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے، اویلیبل تھے، اور رؤسائے قریش اویلیبل نہیں ہوتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتہاد فرمایا کہ میں اپنی اس بات کو مکمل کر لوں۔ علیم و خبیر ذات جو دلوں کے حال بہتر جانتی ہے اس کو پتا تھا کہ ان کے دلوں میں تو اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے اور نہ ہی دین کی کوئی محبت ہے۔ یہ جو شخص آئے ہیں ان کے اندر رسول اللہ کی محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم جو ہر وقت آپ اس حدیث کو اپنے ترہ امتیاز بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے پھر ان کی تسلی و تشفی کے لیے اب اس میں جنید صاحب نے ایک خاص پہلو ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ بات کروں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو کوانٹٹی ہوتی ہے نا اس کو نہیں دیکھتا کہ لوگ کتنے امیر ہیں، کتنے رؤسا ہیں، کتنے بڑے سردار ہیں، ٹھیک ہے، رب دیکھتا ہے آپ کے دلوں کے احوال، سبحان اللہ، ان کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ میں اس کے اوپر 2 باتیں کوٹ کروں گا، سیم ایک واقعہ جس سے ان آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی کچھ صحابہ کرام تھے جن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اصحاب صوفہ میں سے تھے، لباس کاٹن کا پہنا ہوا تھا، اون کا لباس، اور بارش کی وجہ سے جب اون گیلی ہوتی تھی تو اس میں سے ہلکی سی مہک آتی تھی۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کچھ رؤسا آ گئے، انہوں نے جب بات کرنا چاہی تو وہ کپڑوں سے آنے والی مہک ان کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جب آپ ہم سے بات کریں اس وقت آپ اپنے ان صحابہ کرام کو الگ کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت کو ان کے اخلاص کی وجہ سے یہ ان کا دعویٰ اور مطالبہ پسند نہ آیا، رؤسائے قریش کا مطالبہ پسند نہ آیا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ اسی وقت قرآن پاک کا نزول ہوا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ثابت قدم کر لو کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے صبح و شام اپنا ذکر وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری اس کے اندر دلیل ہے سر ایسے ہی ہے، وہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہ نے فرمایا کہ رُبَّ اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بال بکھرے بھی ہوتے ہیں، کپڑے پرانے ہوتے ہیں، لوگوں کے دروازوں سے ان کو لٹا دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اگر رب کی قسم کسی کام کے اوپر اٹھا لیں تو رب پھر ان کی لاج رکھتے ہوئے اس قسم کو پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بیسیکلی اخلاص کی بات تھی، بالکل صحیح۔ اس کے اینڈ میں صرف ایک جملے کے ساتھ اس کو کلوز کروں گا کہ آج اس پوری جو واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ان محب وطن لوگوں کا جو اسلام کے بھی اور ملک کے بھی محافظ ہیں
ان کا گردن اور ان کی پیٹ کے اوپر چھری پھیر کر ان دنیاوی رؤسا کو خوش نہ کریں۔ قرآن کی ان تعلیمات سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جو محب وطن مخلص لوگ ہیں آپ نے پہلے ان کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں اس میں تو ایک اور بڑی کمال بات یہ ہے نا کہ سرکار علیہ السلام کی تربیت تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نا، اور بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز میں ایک کوالٹی یہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں بتلائی کہ یہ جو لوگ وقتی ہوتے ہیں یا پیسے والے ہوتے ہیں یا جو جن کے پاس ایک سٹیٹس ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ تحریکی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ کردار وہی ادا کرتے ہیں جو دل سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ سٹیٹس میں جو ہے بظاہر مطلب بہت ہی لو سٹیٹس کے اوپر ہوں، لیکن چونکہ وہ جان چھڑکنے والے ہیں تو وہی آپ کے ساتھ تحریکی کردار ادا کریں گے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ بات آ گئی ہے تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا سٹیٹس ایز مؤذن تھا، اور یہ بہت عظیم الشان سٹیٹس ہے۔ یعنی آج میں اس کی مثال بلا تمثیل دوں کہ اگر حرم کعبہ کی میں بات کروں، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں، ظاہر ہے وہ بھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ بلکہ تھوڑا کسی اور جگہ پہ ہم چلے جاتے ہیں، کسی اور مسجد کی میں عالی شان مسجد کی اگر مثال دوں دنیا کی، تو وہاں کا اگر کوئی مؤذن ہوگا تو اس کی نسلیں مثال دیں گی کہ جی وہ جو ٹاپ آف دا لائن مسجد تھی دنیا کی، وہاں پہ جو ہے ہمارے ابا جو ہیں وہ اذان دیا کرتے تھے۔ مؤذن رسول ہونے کا اعزاز ایک بات، پھر اصحاب صفہ میں پہلی یونیورسٹی مدینہ کی ریاست کی اسلام کی، وہاں پہ جو ہے اس کے اسٹوڈنٹ آپ، پھر نیابت رسول کا جو شرف ہے صاحب، کتنا بڑا شرف ہے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں جن کی ظاہر آنکھ نہیں دیکھتی تھی لیکن قیامت تک کے اخیاروں کو دیکھنا انہوں نے سکھا دیا۔ اپنی فکر کے ذریعے، اپنے عشق کے ذریعے، اپنے تدبر کے ذریعے اور اپنے ذوق کے ذریعے اور اپنے انداز فکر کے ذریعے دیکھنے والوں کو بتا دیا کہ تمہاری راہ کون سی ہونی چاہیے، تمہیں چلنا کہاں ہے، تمہیں دیکھنا کس کو ہے، تم نے سوچنا کس کو ہے، تم نے ماننی کس کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ظاہر آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے لیکن بڑے بڑے سبق پڑھا گئے، بڑی بڑی باتیں پڑھا گئے۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفاؤں کا صلہ بہت بڑا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اذان جو ہے وہ شعار اسلام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اذان کی توہین کفر ہے، ٹھیک، یہ شعار اسلام ہے اور اس کی ڈیوٹی کی لگائی گئی مسجد نبوی میں۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے اندر ڈیوٹی اذان کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، یہ دو ہستیاں، ایک غلام تھے پہلے اور دوسرے جو ہے وہ ان کی ظاہری آنکھ نہیں دیکھتی تھی، اور یہ بتایا جا رہا تھا ہماری بارگاہ میں وفاؤں کا صلہ ہوتا ہے، چہروں کو دیکھ کر ہم کسی کی دولت کو دیکھ کے نہیں نوازا کرتے، کسی کے منصب کو دیکھ کے نہیں نوازا کرتے، ہم کسی کے جسے کو دیکھ کے نہیں نوازا کرتے، ہم کسی کی آنکھ کی موٹائی کو دیکھ کے نہیں نوازا کرتے، ہم کسی کے گورے رنگ کو دیکھ کے نہیں نوازا کرتے، ہم تو دل میں اٹھنے والے عشق کی جو لہریں ہیں اس پر ہم نوازشیں کیا کرتے ہیں۔ اور وہ کیسی نوازشیں تھیں، جب رمضان المبارک ہوتا تھا، یہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے ذکر کی برکت سے ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی ہم ناظرین کی دور کرنا چاہتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے اور اس کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو کھانا نہ روکا کرو۔ اب اس کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ بھئی اذان ہوتی رہے تو آپ کھاتے رہیں، تو اس کے بعد بھی تو ہے اور سب کا روزہ جو ہے نا وہ خراب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کا اگلا حصہ لوگ جو ہے اس کو شیئر نہیں کرتے۔ اگلے حصے میں فرمایا جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان ہو تو کھانا پینا روک دو، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اذان دیا کرتے تھے سحر کے لیے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے فجر کے لیے۔ آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو چکی ہے، جب وہ بتاتے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے تو پھر آپ اذان دیا کرتے تھے۔ اب ان کے اوپر عطائیں دیکھیں، اذان یہ دے رہے ہوں اور اللہ اکبر کی صدائیں حضور کے گوش اقدس میں پہنچ رہی ہوں تو یہ کتنی بڑی برکات ہے۔ حضور فخر عالم کے آستانے
खाने के पास खड़ा होना, मस्जिद नबवी में खड़ा होना और फिर वहां कहना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितनी बड़ी बात है। हुजूर जाने रहमत की रिसालत की गवाही देना और उस गवाही का हुजूर के गौशे अक़दस में पहुंचना, इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। अगला बहुत बड़ा शरफ इस हस्ती को इनकी वफाओं के सिले में मिला, मदीने में आने के सिले में मिला। हजरत मुसअब बिन उमैर के साथ पहली जमात जो मदीने, जिसने यसरब को मदीना बनाने में किरदार अदा किया, उनमें पहली जमात में शामिल है हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम। तो फिर हुजूर जाने रहमत ने ऐसे नवाजा, 27 गज़वात में हुजूर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। अब आप अंदाजा लगाएं इनके ऊपर इनाम कितना बड़ा था। उनमें से 13 गज़वात और 13 सफरों के दौरान हुजूर फ़ख्र आलम ने अपना नायब मदीने में हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को, यानी 27 में से 13 में नायब बनना, ये कितनी बड़ी बात है। और फिर देखें किबला, कोई भी बंदा किसी भी बड़ी हस्ती के मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाता है तो वो जो है ना वो साहिब शर्फ समझा जाता है, लोग उसके हाथ चूमते हैं। वो मुसल्ला रसूल जिस पर हुजूर के पांव लगे हों, जिस पर नबी पाक की पेशानी लगी हो, जहां हुजूर अलैहि सलाम ने सजदा किया हो, वहां खड़े होकर अल्लाह अकबर कहना, यानी जिस जमीन ने, जिस मुसल्ले ने कदम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसे दिए हो, अल्लाह उस जमीन पर, उस मुसल्ले पर खड़ा होना और उस पूरे वजूद के अंदर कितनी बरकत हासिल होगी उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये भी शर्फ अता किया कि अपने घर से खाना इनके लिए भेजा। कैसी बड़ी बात है। और फिर असहाबे सुफ़ा में शामिल हुए। असहाबे सुफ़ा तो वो हैं जिनके मुतालिक हुजूर अलैहि सलाम तारीफ किया करते थे, कहते थे मेरे घर में खाना बाद में जाए, पहले असहाबे सुफ़ा को क्या कहने, हुजूर फ़ख्र आलम के हाथों से खाना खाते। और इस बात पे मैं इख्तिताम करना चाहता हूं कि ये वो हस्ती हैं असहाबे सुफ़ा जिनमें हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम भी शामिल हैं कि जिस दस्तरखान पर ये बैठते थे और जिस बर्तन से निवाला लेते थे, उस बर्तन से हुजूर अलैहिस्सलाम भी निवाला लिया करते थे। सुभान अल्लाह। एक दफा इशराक चाश्त के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम थाल रखा था, खाना खा रहे थे और किसी ने कह दिया आप गुलामों में के दरमियान बैठे हैं। तो नबी करीम ने कहा अल्लाह ने मुझे आजिज़ी करने वाला बनाया है। ये उन हस्तियों में शामिल। सुभान, क्या कहने साहब, क्या कहने। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, क्या खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। और आज चूँकि आप जानते हैं कि 4 जनवरी है और वर्ल्ड ब्रेल डे है, बुनियादी तौर पे एक्चुअली ये असल हकीकत है दीन इस्लाम की, जिसने प्रैक्टिकली ये बतलाया है कि माजूरों के हुकूक क्या हुआ करते हैं। हमारे साथ रहिए, सरकार की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, लौट के सिलसिले को जोड़ेंगे और आपको बतलाएंगे कि बात यहाँ थमी नहीं है हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। बात तो यहाँ से शुरू हुई है। अभी तो जज्बा शौक़ शहादत और जज्बा जहाद जो है वो आपको बतलाएंगे साहब कि कितने उरूज पे था। दुरूद पाक सरकार की। एक बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 4 जनवरी है, वर्ल्ड ब्रेल डे है और आप जानते हैं कि ये लुई ब्रेल के नाम से ज़ाहिर है ये दिन मंसूब है। किसी दिन और किसी मौके पर इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती का चुनाव हमने इसीलिए किया कि दुनिया को बुनियादी तौर पर हम ये बतला सकें साहब कि आज दुनिया 1450 बरस के बाद कमोबेश आप ये देख लीजिए कि इधर उधर भागती फिरती है और अभी भी जो है वो उस अंदाज से माजूर अफराद को हुकूक नहीं दिए गए जिस अंदाज से वो हुकूक के मुतलाशी हैं। इवन पाकिस्तान को आप देख लीजिए, 2% कोटा, 5% कोटा, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, रैम्स मौजूद नहीं है। यानी
بنیادی طور پہ ابھی تک صحیح معنوں میں میں ان کو ایکچولی اسپیشل افراد کہتا ہوں، معذور کا ورڈ بھی میرا خیال شاید اپروپریٹ نہیں ہے، ان اسپیشل افراد کو ابھی تک وہ پریولیج تو چھوڑیے صاحب، وہ بنیادی جو ان کے اپنے رائٹس ہیں وہ ابھی تک نہیں دیے. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیے کہ دنیا کے بلکہ کائنات کے سب سے عظیم ترین سائیکائٹرسٹ ہیں آپ صاحب. یہ جو سائیکولوجیکل کنسٹرکشن آپ نے کی ہے، آپ یہ دیکھیے معذور افراد کی، وہ کتنی کمال کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بظاہر تو یہ لگتا ہے صاحب کہ آپ بصارت سے محروم ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے اندر کا پوٹینشل تھا، اس اندر کے پوٹینشل کو باہر نکال دیا، اور وہ جو ان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی، اس لیڈرشپ کوالٹی کو انہینس کر دیا، اس کو ایسا پالش کر دیا صاحب، ایسا پالش کر دیا. آپ یہ دیکھیے، اور یہ جملہ جو گفتگو میں بھی آیا، یہ جملہ بظاہر تو یوں کہیے کہ روا روی میں ادا تو کر دیا گیا، لیکن جسٹ امیجن ناظرین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی ریاست کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، اور مدینہ کی ریاست کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کفار سے مدینہ چھوڑ کر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی آپ کے ساتھ مہاجرین بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ انصار بھی موجود ہیں. میں صرف ایک مثال دے کے بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اسپیشل افراد ہیں نا، ہم نے ان کو شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ صاحب یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ہم نے ان کو جو ہے وہ اپنا ایک معطل اس کے طور پہ جو ایک طرف کر دیا ہے. لیکن ایکچولی یہ بڑے پوٹینشل والے لوگ ہیں اگر ہم ان کو صحیح طور سے چینلائز کریں کہ سرکار علیہ السلام نے یہ سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کی ہے بنیادی طور پہ معاشرے کی کہ ان کو یوٹیلائز کرو اور ان کو متحرک حصہ بناؤ معاشرے کا. کہ سرکار مدینہ پاک چھوڑ کے جاتے، لیکن مدینہ پاک چھوڑنے کے بعد مدینہ پاک میں پیچھے یعنی اپنے سب آرڈینیٹ کے طور پہ اگر کسی کو رکھتے ہیں تو وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو بظاہر بصارت سے محروم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت کا نور ایسا عطا کیا ہے کہ سرکار ان پر ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ میری نیادت یا میرے سب آرڈینیٹ کے فرائض اگر کوئی شخصیت ادا کرے گی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایکچولی میرے سرکار نے 1450 برس پہلے پیغام دے دیا تھا کہ ان اسپیشل افراد کو اٹھا کر ایک طرف نہیں رکھنا، بلکہ ان کو آپ کو مین اسٹریم لائن میں لانا ہے سوسائٹی کی، ان کو لائم لائٹ میں لانا ہے، ان کے پوٹینشل کو یوٹیلائز کرنا ہے اور ان کو ایک متحرک کردار بنیادی طور پہ معاشرے کا بنانا ہے. ذرا یہ بتلائیے علامہ صاحب، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں آپ کے اوصاف میں ظاہر موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ہے، قاری قرآن ہونا ہے، حافظ قرآن ہونا ہے، اصحاب الصفہ یعنی یونیورسٹی آف صفہ کا اسٹوڈنٹ ہونا ہے، وہاں آپ کی شجاعت و بہادری کا بتائیے، آپ کا جذبہ شوق جہاد کے بارے میں بتائیے، اور پھر جو قرآنی آیات کا نزول ہوا آپ کو وہ بتائیے، اور پھر ایک خاص طور پہ کچھ میں نے گفتگو کی، ذرا آپ اس پہ خاص طور پہ قرآن حدیث کی روشنی بتائیے کہ اسلام میں جو یہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ جنید صاحب دیکھیے، اگر چشم بصارت ہو تو بندہ جہاد کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن چشم بصارت کے بجائے اگر چشم بصیرت ہو اور پھر جہاد کرے، اصل کمال تو وہ ہے. کمال تو وہ ہے، صحیح بات. اور پھر بات یہ ہے کہ اس جہاد کا جذبہ بھی ہو، روح میں تڑپ بھی ہو، بے قراری اور اضطراب بھی ہو. اگرچہ آپ نے کم غزوات میں شرکت کی ہے لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. ایک دفعہ آپ اچانک تشریف لائے رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو زید بن ثابت جو ہے وہ وہی جو ہے وہ تحریر فرما رہے تھے. سورہ نساء کی آیات اتری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ اور جو گھر بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے، شرف و کرامت کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں. آپ نے جب یہ وہی لکھتے دیکھا زید بن ثابت کو تو پریشان ہوئی، یا رسول اللہ میں تو جذبہ جہاد بے انتہا رکھتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں تو اس حوالے سے معذور ہوں، میں قدرت نہیں رکھتا، اب بھی میرا یہاں کیا بنے گا. آپ کی اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی دوسری آیت نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اللہ نے دوسری آیت نازل فرما دیا کہ اب انہیں ایکسیپشن دے دیا گیا. اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو عذر کے حامل ہیں یا ضرر رسیدہ لوگ جو ہیں ان کو ایکسیپشن دیتے الگ کر دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ جو لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں اور جو جہاد کرتے ہیں وہ کبھی مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے. عبداللہ ابن مکتوم کی چھوٹی سی بات نے قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے، انہیں شرعی عذر موجود ہے، ان کا جہاد ساکت کر دیا، ان سب سے جو ہے اس فرض کو ساکت کر دیا گیا. یہ اعزاز ہے عبداللہ ابن مکتوم کو کہ آنے والے قیامت تک جتنے لوگ ہیں جو شرعی عذر کے حامل ہیں اور جہاد میں نہ جا سکیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرما دیا. اور آپ دیکھیے میں ان کی کنونسنگ پار دیکھتا ہوں. جب جنگ قادسیہ کے لیے سید عمر فاروق، کیا مثال ہے،
کہ جب عمر فاروق نے مطلب لشکر تیار کیا تو آپ فوراً پہنچ گئے. عرض کیا امیر المومنین میں نے سنا ہے کہ آپ مجوسیوں سے جنگ کے لیے مجاہدین اتار رہے ہیں. تو آپ نے کہا ہاں بالکل میں اتار رہا ہوں. فرمایا تو پھر مجھے عرض کیا مجھے بھی ساتھ شامل فرما لیجیے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ بات وہ صاحب کر رہے تھے, وہ صحابی رسول کر رہے تھے جو از خود جہاد پراپرلی جہاد نہیں کر سکتے تھے. بالکل صحیح. اور جنہیں ایکسیپشن بھی مل چکا, استثناء بھی مل چکا تھا, لیکن اس کے باوجود جو اس کے استثناء کے باوجود کہتے ہیں. سید عمر فاروق نے آپ کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو کے خاموش ہو گئے کہ میں نے کیا جواب دوں. لیکن احترام بہت زیادہ کرتے تھے. فرمایا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں, آپ کو روکا نہیں جا سکتا. اس کے بعد آپ کی جو کنونسنگ پاور ہے, آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میری بات سنیں امیر المومنین, آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں, آپ سوچیں مت, آپ بے فکر رہیے. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے جہاں کھڑا کریں گے اس سے میں دائیں بائیں موو نہیں کر سکتا. اگلی صف میں کھڑا کر دیں اور علم جو اسلام میرے ہاتھ میں دے دیں, مجھے وہاں کھڑا کر دیں. آپ کو یہ تو یقین ہے نا کہ میں پسپائی اختیار نہیں کروں گا, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں جہاں کھڑا ہوں وہیں کھڑا رہوں گا. مجھے دو صفوں کے درمیان ڈائریکشن دے کے کھڑا کر دیا جائے, آپ نے چھوڑ دیا جائے, اور آپ دیکھیں گے کہ میں وہاں سے نہیں ہٹتا. اور آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. فرمایا میں زیرہ پہن لوں گا اور وہیں کھڑا رہوں گا جب تک کہ میں شہید نہ ہو جاؤں. اور آپ وہیں کھڑے رہے. 3 دن کے بعد جنگ قادسیہ کا جب انجام ہوا, مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, تو دیکھا گیا پرچم تب بھی آپ کے ہاتھوں کے اندر موجود. اللہ, تب بھی ہاتھوں, پرچم نہیں چھوڑا انہوں نے. شہید ہو گئے لیکن پرچم نہیں چھوڑا, علم نہیں چھوڑا. یعنی ذرا سا کنیکٹ کریں اپنے دیکھنے والوں کو مزید, اور ذرا تھوڑا سا ہمیں تصوراتی خاکہ ایک بنا کے بتائیں کہ ایک شخصیت ہے جو بظاہر مطلب ظاہری مطلب ان کی جو ہے وہ نگاہیں نہیں ہیں, اور وہ آنکھ بند کر کے کھڑے ہوئے اور پرچم ان کے ہاتھ میں, اور چاروں طرف جو ہے اپنا جنگ ہو رہی ہے, اور دشمن مطلب چاروں طرف, اور کہیں تلواریں چل رہی ہیں, تیر چل رہے ہیں, کچھ نہیں پتا, کچھ پتہ نہیں دائیں کیا بائیں کیا آگے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈٹے ہوئے تھامے کھڑے ہیں. اس سے بڑھ کے ایمان اور کیا ہوگا علامہ صاحب, اور جذبہ شہادت کیا ہوگا, شوق شہادت کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ کمال کا جذبہ جہاد ہے, شوق شہادت جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ معذور لوگوں کے حوالے سے, اور آپ کا جو لفظ مجھے بہت اچھا لگا, انہیں ڈسیبلٹی کا اظہار نہ کیا جائے, ڈسیبل نہ کہا جائے, بلکہ اسپیشل کہا جائے. اسپیشل لوگ ہیں. اصل میں یہ معذوری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تقسیم اللہ تعالیٰ. بالکل صحیح. تو ان لوگوں کو رسالت امام صاحب بہت خیال فرماتے تھے, چاہے عقل کے اعتبار سے نقص ہو, چاہے جسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو اس میں نقص پیدا کرنے کو صرف واپس لے لیں. آپ بہت احترام فرماتے. مدینہ کی ایک عورت نے جو ہے وہ اپنا آپ سے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن یہاں نہیں, میں تنہائی میں الگ سے بات ہوگی. اور آپ نے فرمایا اچھا میں چلتا ہوں. صحابہ یا رسول اللہ یہ عورت ناقص العقل ہے, اس کی تو کوئی مدینہ میں سنتا نہیں. فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اسی کا اللہ کا رسول مینٹلی ریٹارڈڈ تھی, لیکن آپ وہ گھماتی رہی, اور آپ نے اس کی بات کو سنا, اس کی تشفی کی, اس کے بعد واپس تشریف لائے. جس کی کوئی نہیں سنتا اس کے مدینے کے والی سنتے ہیں. یہ جملہ حدیث کے اندر موجود ہے, اور یہ بڑی زبردست بات ہے. اب دیکھیے جو رائٹس اسپیشل لوگوں کو اسلام نے دیے ہیں, آج عمر لاء موجود ہے یورپین کنٹریز کے اندر, جو رائٹس دیے جا رہے ہیں اسپیشل لوگوں کو, وہ وہیں سے ایکسٹریکٹ کیے گئے, وہیں سے ایکسٹریکٹ کیے گئے. بلکہ if I'm not wrong, مطلب مجھے یاد پڑتا ہے, میں شاید میری یہ روایت میری نگاہ سے گزری ہے, میری تصحیح فرمائیے گا, کہ ایک موقع ایسا آیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ آپ مسجد میں جو تشریف نہیں لا سکتے تھے کیونکہ ذرا دور آپ کا گھر تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا, بھئی یہ وجہ ہے کہ میں اکیلا کیسے آؤں میں. آپ نے ایک بندہ آپ کے لیے باقاعدہ مقرر کیا, بندہ مقرر کیا, لے کے آتا تھا, چھوڑ کے بھی آتا تھا. تو اس سے بڑا اہتمام اور کیا ہوگا, اہتمام کیا ہو سکتا ہے. بلکہ آپ باہر نکلے تو شخص بھیک مانگ رہا تھا. فرمایا بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی مجھے ٹیکس ادا کرنا ہے, میں نان مسلم ہوں اور مجھے ٹیکس ادا کرنا ہے. یہ کیسی کمال بات, مجھے ٹیکس ادا کرنا ہے. تو فرمایا کیا ساری زندگی, جب اب تم بوڑھے ہو چکے, جب تم جوان تھے تم نے کمایا, تم نے اسٹیٹ کو ٹیکس دیا, تم نے جزیہ دیا, آج تم معذور ہو تو آپ بہت برہم ہوئے, اس سے بیت المال میں لے گئے, اس کی تشفی فرمائی, اس کی اخراجات پورے کیے, اور ساتھ ہی آپ نے آرڈیننس جو ہے وہ پاس کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بوڑھا جو ہے وہ جزیہ نہیں دے گا, ٹیکس نہیں دے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ کتنا معذور ہو. اور یہاں ایک بڑی اہم بات, رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا آپ کے ایک صحابی جو ہے خرید و فروخت میں انہیں تعامل ہوتا ہے, بصارت کامل نہیں تھی, اور اس کے بعد وہ عقل سے پرکھ بھی چیزوں کو نہیں سکتے تھے. اسی وقت آپ نے حکم فرما دیا, خیارے جو ہے وہ اپنا رویت جو ہے اس کا حکم فرما دیا کہ جب چیز خریدیں تو 3 دن آپ کو اختیار دیا جاتا ہے, اس کو پرکھ لے, اگر نہ ہو تو اسے واپس کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں اتنی ڈائیورسٹی, اور آپ یہ دیکھیے وہی بات, پھر اگین وہی بات آ گئی کہ بصارت سے ظاہری طور پہ محروم تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے باطن کو اتنا روشن کیا ہوا تھا, اور اتنی مطلب صلاحیتیں عطا کی تھیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے, بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, آپ بہت سے ایسے لوگ دیں گے جو اسپیشل افراد ہیں کہ کوئی ایک نقص اگر یا کمی ہے ان کے جسم کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیگر اتنی صلاحیتیں ادا کر دیتا ہے کہ وہ اگر ہم ان کو صحیح طور سے چینلائز کریں تو یقین مانی بڑا پوٹینشل ہے. مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ کی ہم بات کر رہے ہیں, اب آپ دیکھیے کہ جہاں آپ کی شخصیت کے یہ سارے پہلو, ذوق عبادت آپ کا,
پھر آپ کا وہ فضل و کمال کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خاص طور پہ آپ کا اکرام بھی فرماتے تھے، آپ کو محبت سے نوازتے تھے، ایک خاص مقام و مرتبہ اور پرویلیج آپ کو ملتی تھی. اور پھر زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں بھی ذرا ان کی بتائیے. جی جنید صاحب، جس طرح ہم ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہنے والے تھے، اور یہی حضوری کا تعلق تھا جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت آپ کی شان کے اندر اور تسلی و تشفی کے لیے قرآن کا نزول بھی فرما دیتا. آپ کا تعلق جو عبادت کے ساتھ آپ نے بتایا، اب یہ کمال تھا اور یہ عالم تھا کہ آپ 5 وقت کی نمازیں مسجد نبوی میں ادا فرماتے. اللہ. اور یہی وجہ بھی تھی کہ مؤذن بھی تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کو اپنی نیابت بھی دے کر جاتے تھے، تو ظاہر ہے پھر مسجد نبوی کے امام بھی ہو گئے. اچھا، دور ہونے کی بنیاد پر اور نور بصارت سے محروم ہونے کے باوجود آپ مسجد تشریف لاتے. ایک بار کچھ ظاہری بات ہے، جب بندہ آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں پرابلمز تو ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصت چاہی کہ بعض اوقات یہ فجر کی نماز میں یا اندھیرا ہوتا ہے عشاء کی نماز میں، تو مجھے کچھ رخصت دے دی جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا آپ کو اذان اور اقامت کی آواز آتی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں سنتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر نماز باجماعت مسجد میں آ کر ادا کیا کریں. جبکہ آپ نے ریزن بھی دیا تھا کہ خاردار جھاڑیاں جو ہیں بیچ میں پڑتی ہیں، جھاڑیاں ہیں اور ان کے اندر میرے کپڑے اٹک جاتے ہیں بعض اوقات. تو اب اس سے آپ یہ اندازہ کریں جنید صاحب کہ ان صحابی کو جو نور بصارت سے محروم ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان سننے کے بعد مسجد میں نماز کی رخصت نہیں دے رہے کہ مسجد میں آ کر ادا کرنی ہے. آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں اور جن کے صدقے ہمیں یہ اسلام ملا، قرآن ملا، ان کی تعلیمات کو ہم اس انداز میں بھول چکے ہیں کہ اذان سن کر مسجد میں نماز ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم ویسے گھروں میں بھی نماز ادا کرتے ہیں، اپنی دکانوں پہ ادا نہیں کرتے، اپنے آفسز میں ادا نہیں کرتے. تو ایک تو یہ ہمیں بڑا سبق یہاں سے ملتا ہے کہ ایسے صحابی جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ اسپیشل بھی تھے، اس کے باوجود ان کی لگن اور محبت اتنی تھی عبادت کے ساتھ. پھر یہی تو مقام ہوتا ہے کہ ہم آج کل گلے شکوے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. اللہ رب العزت نے رزق چھین لیا جی، صحت نہیں ملتی جی، فلاں نہیں ہو رہا جی، بے برکتی ہے جی، ہمارے پیسے پورے نہیں ہوتے، تنخواہیں پوری نہیں ہوتی، مہنگائی بہت ہو گئی. تو یہ سب چیزیں تب آتی ہیں کہ جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق منقطع ہو جاتا ہے. یعنی بصارت سے محروم ایک صحابی کے لیے جب ایگزمپشن نہیں ہے جماعت کی نماز کس کے لیے اور ہو سکتی ہے؟ ایک عام مسلمان کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، دوسرا جناب کہ ان کا اکرام یہ تھا کہ جب بالخصوص یہ آیات قرآنیہ آپ کی شان میں نازل ہوئیں، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اتنا اکرام فرماتے تھے کہ جب آپ تشریف لاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اپنی چادر مبارک بچھا دیتے. اچھا، آپ کو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور یہ صحابی ہیں جن کے لیے چادر بچتی تھی. اللہ، یہ کمال اور یہ شرف ان کا ہے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں کہ جب آپ کبھی کاشانہ نبوت میں تشریف لاتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم شہد اور لیمن کے ساتھ آپ کی تواضع فرماتے. یعنی بڑے خصوصی ضیافت کا بندوبست تھا ان کے لیے کاشانہ نبوت میں. یعنی جو یوں کہیے کہ ایلیٹ کلاس کی ضیافت جو ہوتی ہے ضیافت ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ہوتی ہے. بالکل. بلکہ وہ بعض اوقات ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ کا روزینہ ہی تھا، یہ روزینہ مقرر تھا کہ میرے سرکار تو مطلب بغیر چھنا ہوا آٹا کھایا کرتے تھے نا، اور مطلب کئی کے دن تو چولہا بھی نہیں جلتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ کیا ان کی پھر ضیافت کا اہتمام ہوا. سبحان اللہ. اچھا، دوسرا جنید صاحب کہ آپ قاری قرآن تھے، بڑے اچھے حافظ قرآن تھے، اور جب مدینہ شریف میں حضرت برا آپ فرماتے ہیں کہ اول من قدم علینا بن اصحاب رسول اللہ مصعب بن عمیر و عمر بن ام مکتوم فجعلا یقرآن الناس القرآن. یہ 2 صحابی تھے جو سب سے پہلے مدینہ شریف میں ہجرت کر کے ہمارے پاس آئے. ٹھیک. ان میں حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن مکتوم تھے، اور فرمایا کہ یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ اتنے اچھے قاری قرآن تھے کہ ابتدا ہی سے انہوں نے آ کر آغاز قرآن سے کیا. یعنی قرآن کے جو پہلے ٹیچر مدینہ پاک میں جو 2 افراد ہیں، ان میں ایک وہ شخصیت ہیں جو ظاہری بصارت سے محروم ہیں. یہ بھی اتنی بڑی مطلب جو ہے پریویلیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے ساتھ عطا کی. اچھا، دوسرا ایک بار حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں آپ سے کچھ پوچھ رہے تھے نور بصارت کے بارے سے، تو آپ بتا رہے تھے واقعہ، تو جبریل امین آ گئے اور کہا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ما اخذت کریمۃ عبدی لم اجد لہ بہا جزاء الا الجنہ، کہ میں کسی بھی اپنے بندے کی اگر کوئی ایک چیز اسے چھین لیتا ہوں تو اس کے بدلے میں جزا کے طور پر میں اس کو جنت دیتا ہوں. تو دوسرا یہ تھا کہ آپ حدیث بھی آپ سے کثرت سے مروی تھی، اور صحابہ کرام کی محبت جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ نے بتا دیا، یہ سارا ایک
ایسا یعنی کہ آپ کے لیے تعلیمات ہیں ہمارے درس کے لیے جو ہم ایسے لوگوں سے سیکھ کر آج ان کے اوپر عمل سبحان اللہ. آخر میں فائنلی جہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے، اسی طرح سے ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بظاہر بشارت سے محروم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محافظ ناموس رسالت کی سرتاجی جو ہے، کیا کمال مطلب تاج آپ کے سر اقدس پہ جو سجایا، حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی بتلائیے صاحب، اور لوگوں کو بتائیے کہ آج تو آنکھیں ہونے کے باوجود ہم نہیں دیکھ رہے کہ محافظ ناموس رسالت بننا جو ہے وہ کتنا بڑا اعزاز ہے. وہ تو مطلب ظاہری بصارت نہیں تھی، لیکن کیا نور اللہ تعالیٰ نے بصیرت کا عطا کیا تھا ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمیر بن عدی کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے 3 پوائنٹ میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ اقوام عالم کو جان لینا چاہیے، مسلمان کے نزدیک سب سے بڑی دہشت گردی نبی کریم کی توہین کرنا ہے. ٹھیک، یہ پوری دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان جس کو دہشت گردی سمجھتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ کوئی بھی شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ناقص جملے بولے 100% اور ان کے لیے غلط بات کرے. بالکل ٹھیک. جب یہ بات دہشت گردی ہے تو پھر پوری دنیا کو اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. درست. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں جس سے جو ہے وہ تشویش کی لہر دوڑتی ہے تو پھر یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دہشت گردی کو ختم کریں. تیسری بات، مسلمان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اللہ رب العالمین نے اس قدر راسخ کر دی ہے جو مسلمان ہو کہ وہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف تو سن سکتا ہے، مذمت کبھی بھی نہیں سنے. سوال ہی نہیں ہے. تو اب یہ تو آج کے دور کے مسلمان کے جذبات ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی مذمت نہیں سن سکتا. ارے مذمت تو چھوڑے صاحب، اس کا میم نہیں سن سکتا. میم نہیں سن سکتا. اور پھر وہ مدینے کی سرزمین ہو اور وہاں جس نے حضور جان رحمت کی جلوہ گری کو دیکھا ہو، حضور فخر عالم کے انوار کو دیکھا ہو، حضور جان رحمت کی تلاوت قرآن کو سنا ہو، حضور فخر عالم کے اوپر اترتی وحی کو ملاحظہ کیا ہو، حضور جان رحمت کے جو ہے مبارک پسینے کی خوشبو کو پایا ہو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کو دیکھا ہو، ان کے پاس بیٹھا ہو، ان کے لطائف سے آگاہی پائی ہو، ان حضور جان رحمت علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العالمین کے برستے انوار کو محسوس کیا ہو. وہ شخص اگر کسی کو سنے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالی دے رہا ہے تو وہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے. اور وہ حضرت عمیر بن عدی یہ وہ ہستی ہیں، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ مدینہ تو رسول کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام تھا اسما بنت مروان. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توہین کی، اسلام پر عیب لگایا اور ایسی باتیں کی جو سننے لائق نہیں تھی. تو حضرت عمیر بن عدی یہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے منت مان لی 2 ہجری میں جب حضور فخر عالم بدر کے لیے گئے تو اللہ کے حضور وعدہ کر لیا، یا اللہ میرے نبی صحیح سلامت مدینے آ جائیں تو میں اس عورت کو دنیا میں رہنے نہیں دوں گا، جہنم اس کو رہنے نہیں دوں گا. تو حضور جان رحمت علیہ السلام مدینے پہنچائے. جب پہنچائے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ اس کے گھر میں چلے گئے اور اس کا کلا کما کر دیا. جب کلا کما کیا تو صبح فجر کے وقت نبی کریم کے پیچھے نماز ادا کی. جب حضور جان رحمت کے پیچھے نماز ادا کی تو دیکھیں غیب جاننے والے نبی، آج مناظرے ہوتے ہیں کہ نبی کو پتہ ہے یا نہیں ہے. ارے میاں، حضور جان رحمت کی نگاہ جہاں تک دیکھتی ہے ایک مولانا کی نگاہ وہاں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہ کرم پیچھے دیکھی تو حضرت عمیر بن عدی کی طرف دیکھا، مسکرانے لگے. میاں اس کا کام تمام کر دیا ہے. تو ڈر رہے تھے کہ کہیں مجھے سزا نہ ہو جائے. تو کیونکہ ریاست مدینہ کے حاکم بھی تھے حضور فخر عالم، جو فیصلہ کریں وہ کر سکتے تھے. یہ بہت اہم نقطہ بیان کر رہے ہیں. حضور جان رحمت چونکہ ریاست کو ڈیزائن کرنے والے تھے، اور پہلے میں نے عرض کیا کیونکہ یہ دہشت گردی ہے. کسی بہت بڑے مذہب کے بڑے رہنما کو اور بانی اسلام کو توہین کرنا یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے اور اس کو حاکم ختم کر سکتا ہے. اسٹیٹ کا سربراہ حکم دے سکتا ہے. اب یہاں 2 باتیں حضرت عمیر بن عدی کے لیے جو حضور نے فرمائی. پہلی بات آپ نے فرمایا عمیر نابینا نہیں ہے، یہ بینا ہے. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بھی کہا کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے بھی کہا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں ایسے بندے کو دیکھنا چاہتے جو غیب میں اللہ رسول کا مددگار ہے. اللہ رسول کا مددگار. عمیر بن عدی رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھیں، عمیر بن عدی اللہ ہے، اس کو اکبر، دیکھ لیجئے. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کام کیا وہ ریاست کے ذمے تھا، ہاں اس کو تم نے پورا کیا اور وہ ٹھیک کام کیا. تو یہ حضرت عمیر بن عدی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حضور فخر عالم کی نگاہوں کے اندر وہ شرف اور مقام عطا کیا کہ نبی کریم اس کی تعریف کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمہ وقت موجود رہتے تھے. اور ان کے جذبات یہ تھے کہ یہ کسی بھی شخص کو جو کہ کافر ہو، غیر مسلم ہو، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقص جملہ کہنا برداشت نہیں کرتے تھے. اور قیامت تک کے لوگوں کو، مسلم ریاستوں کے حکمرانوں کو یہ سبق پڑھا گے کہ تم اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہو، تف ہے تمہاری اس منصب پر کہ حفاظت نہیں کر سکتے تو ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کر اس سے بڑھ کے اور کیا ہے صاحب ہمارے پاس. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. بہت خوبصورت گفتگو رہی صاحب، بہت خوبصورت. اور جاتے جاتے میں بس ایک یوں کہیے کہ چونکہ بات اب نکل آئی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے تو صاحب کچھ ہے ہی نہیں. یہ واقعتاً ہماری ایکچولی مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے. لیکن ایک جملہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں صاحب، دل بڑا اس وقت یقین مانیے ملول اس اعتبار سے جب میں خبر پڑھ رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر ایک ملعون یہودی منسٹر نے جو ہے موجودہ حکومت کے، اس نے جوتوں سمیت مسجد اقصیٰ کے اندر وہ داخل ہوا ہے. میرا دل کٹ کے رہ گیا صاحب. وہ قبلہ اول جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے تک اپنے رخ انور کو کر کے نماز ادا کی ہے، آج اس قبلہ اول کی صورتحال یہ ہے کہ ان منحوس لوگوں کی اب جرت یہاں تک ہو گئی، جرت یہاں تک، اور ہماری وجہ سے، یہ ہم 57 اسلامی ممالک کی وجہ سے ہو گئی ہے کہ اب وہ جوتوں سمیت جو ہے باقاعدہ وہ منسٹر داخل ہوا اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. سعودیہ نے، متحدہ عرب امارات نے، اردن نے، مصر نے مذمت کی ہے. ہمیں بھی مذمت کرنی چاہیے. ہم مذمت نہیں کر سکتے ہیں صاحب، لیکن اللہ کرے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی ہماری درمیان موجود ہو. اللہ کرے کوئی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی ہمارے درمیان موجود ہو، جو ہماری غیرت ایمانی کو ایک بار پھر چارج کرے کہ مسلمان واقعی اپنے آپ کو مسلمان تصور کریں. کتاب الشفا، قوت حافظہ کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 113، 41 دن تک مسلسل ہر فرض نماز کے بعد 121 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لینے سے حافظہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے. اول و آخر درود پاک کو لازمی پڑھ لیجئے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ دین عزت ہے، علم خزانہ ہے اور خاموشی نور ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.